حکومت کے یہ دعوے کہ کوئی لاش نہیں گری، کوئی گولی نہیں چلی، وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اور ہسپتال پیمز اور پولی کلینک کا جو ریکارڈ ہے اور جو تھوڑی بہت ہم نے تحقیقات کی ہیں اور جو ہمارے پاس دستاویزات آئی ہیں ان کے مطابق بڑی تعداد میں گن شاٹ وونڈ یعنی کہ گولی سے زخمی ہونے والے کچھ پی ٹی آئی کے اور دیگر افراد جو بھی احتجاج میں شامل تھے ان کو پیمز اور پولی کلینک دونوں ہسپتالوں میں لایا گیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی موت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے جو کہ گولی سے مرے ہیں۔ ان میں پہلے بھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو بتائے تھے کچھ نام وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں شیخ وقاص اکرم، ان کی ٹویٹ میں بھی جن کا ذکر کیا گیا تھا، اور کچھ دیگر نام بھی ہیں۔ بہرحال ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے تعاون نہیں کیا جا رہا، نہ بھی پیمز اور نہ ہی پولی کلینک، مگر ایک جو سب سے بڑا رد عمل آیا ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سیاستدانوں کا رد عمل تھا اور جو میڈیا پہ بیٹھے کچھ صحافیوں اور اینکروں کا رد عمل تھا وہ اتنا مذاق خیز اور تضحیک آمیز تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی دشمنی میں عام لوگوں پر چلنے والی گولیوں کا بھی احساس نہیں کیا گیا، اور مذاق اڑایا گیا کہ لوگ بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور جو دعوے تھے کہ ڈی چوک پہ پہنچیں گے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں سیاسی طور پہ یہ دعوے غلط ثابت ہوئے، مگر کیا جو کچھ کل انسانیت کے ساتھ ہوا، لائٹیں آف کر کے اندھیرے میں، اور پھر جس طریقے سے زخمیوں کو اور لاشوں کو ہسپتالوں میں پہنچایا گیا، پھر حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہ سب کچھ ایک انتہائی انسانیت سوز تھا۔ اور شاید انہی حالات کی وجہ سے اور تو کوئی نہیں مگر اسلام آباد کی بیوروکریسی کے ایک آفیسر نے استعفیٰ دے دیا، اور ان سے شاید برداشت نہیں ہوا اور ضمیر کی آواز نے انہیں اتنا تنگ کیا کہ جو انفارمیشن منسٹری کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پیر سلمان شاہ راشدی، جو کہ سول سرونٹ ہیں، انفارمیشن گروپ سے ان کا تعلق ہے 38 کامن سے، انہوں نے باقاعدہ آج کی تاریخ میں اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات کو بھیج دیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر سلمان شاہ راشدی صاحب۔ راشدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ ہے، بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم اس طرح کے سیاسی حالات کے اوپر اپنا یوں رد عمل دے کہ اپنی ساری عمر کی نوکری اس سے دستبردار ہو جائے اور استعفیٰ دے دے۔ تو آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ بہت شکریہ متی اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے لیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ضمیر پر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن اصل میں نے کسی سنی سنائی بات پر میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اب بدقسمتی سے میں اسی علاقے میں ہی رہتا ہوں، ڈی چوک کے قریب، تو میں جب یہ دھرنا، یہ جو جلوس تھا پی ٹی آئی کا، جب یہ پہنچا ہے کوئی میرے گھر کے قریب، تو ہم دوپہر کو کوئی دھماکے، کوئی لوگوں کی آواز، کوئی گانوں کی آواز سن تو رہے تھے، لیکن کوئی 11 بجے ہوا، اس کے بعد ایک دم ایک ہڑبڑ سی مچی اور بہت سی ہمیں فائرنگ کی آواز مجھے سننے کو ملی، تو ہم نیچے اتر گئے اپنے فلیٹ سے۔ جب ہم نے نیچے دیکھا تو مجھے تو قیامت صغریٰ کا ماحول نظر آیا، لوگ بھاگ رہے ہیں، اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں کچھ بوڑھے بھی تھے، اور ظاہری بات ہے میرے لیے یہ بہت ایک پرسوز ایک لمحہ تھا کہ جب میں اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی مسلح نہیں تھا۔ ایک نوجوان لڑکا میرے قریب آیا، ہم اور بھی 2-3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ آیا، اس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے پمس کا راستہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی مجھے پمس کا راستہ بتا دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ خیر ہم تو ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ہنگامہ اتنا ہو رہا تھا ہم اس کی مدد نہیں کر پا رہے تھے، لیکن بہرحال کوئی ایک ٹیکسی والا گزر رہا تھا، اس نے اس کو جلدی سے بٹھا کے وہ وہاں لے گیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سول سرونٹس کسی بھی مخصوص حکومت کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم ان کی ڈائریکشنز لیں۔ ہم سول سرونٹس ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، اور ریاست پاکستان کے ملازم کی حیثیت سے ہم صرف آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ اگر کوئی بھی حکومت آپ سے ماورائے آئین یا ماورائے قانون کوئی تقاضا کرتی ہے تو میرے خیال سے سول سرونٹس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں تو ایسی کسی ذمہ داری پر تعینات نہیں تھا کہ میں اس طرح کرتا، لیکن میں نے جو کل حالات دیکھے تو میں پوری رات سو نہیں سکا، اور اس کے بعد پھر میں نے یہی کہا کہ میرے خیال سے میں کم از کم یہ حصہ ڈال سکتا ہوں ملک و قوم کے لیے کہ میں سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کر لوں۔ مطلب ایک لوگ تھے
وہ اپنا ایک آئینی حق ادا کرنے آئے, آپ انہیں کرنے دیں. اگر نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں طاہر القادری آئے تھے, وہ کفن بھی باندھا ہوا تھا, انہوں نے ایس ایس پی پر بھی تشدد کیا تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے گفت و شنید سے ان کو بھیج دیا. عمران خان کے دور میں ٹی ایل پی والے آئے, عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے, لیکن وہ بھی گفت و شنید سے ہو گیا. یہ مطلب میرے خیال سے, اور میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے, لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کی میں نے چیخ و پکار سنی ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا کہ بھائی اگر آپ میری یہ موٹر سائیکل کھڑی کر سکتے, ہم اور ہم مدد بھی نہیں کر سکتے تھے, ہم اتنے خوف زدہ تھے. تو لہٰذا میں نے اپنی بے بسی دیکھی, اور میں ہرگز اس چیز میں نہیں آ سکتا کہ میں اپنے تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنا نام لکھواؤں جو اپنے ہی لوگوں پر ظلم و جبر کر رہے ہیں. ٹھیک, تو بس اس لیے میرے ضمیر کا مگر راشد صاحب